میں پوچھتا تھا یہ بات کہ سارے مجاہدین کو تو گرفتار کر بیٹھے ہو، کل کو اگر ہندوستان سے جنگ ہوئی تو بتاؤ پھر جہاد کے لیے کیا کون جائے گا؟ شیریں مزاری کی بیٹی جائے گی یا فواد چودھری کا باپ جائے گا؟ مجھے بتاؤ کون جا کے جانوں کا نذرانہ دے گا؟ ملک کی عزت کو بیچنے والا کبھی مجھ سے وفاداری کا حلف نہیں اٹھا سکتا۔ میں سوال کرتا ہوں جنرل راحیل شریف سے، جناب 35-40 ملکوں کا اتحاد بن چکا ہے، آپ تو غزوہ ہند کے مجاہد کے لایا کرتے تھے، جنرل صاحب آپ کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے تو میں بھی نہیں تھکتا تھا، اور اس حد تک کہ ہم پہ ایجنسیوں کا لیبل لگ جایا کرتا تھا۔ جنرل صاحب جتنے ہم نے آپ کو سلوٹ مارے، آج ان سلوٹوں کو ان کا حق ادا کرنے کا وقت آیا ہے۔ خدا را اس الائنس کو جو کرتب دکھاتا ہے جہازوں کا، یوں جا رہا ہے تو یوں جا رہا ہے پھر یوں جا رہا ہے، اس کا رخ کشمیر کی طرف کر دو۔ دوستان ذی وقار، شکوہ گلہ اپنوں سے کیا جاتا ہے۔ میں نے فوج میں کچھ جنرلز کو دیکھا تھا جو واقعی جنرل کہلانے کے حقدار ہیں، ان میں سے ایک کا نام جنرل حمید گل تھا۔ وہ بچپن میں اکثر ان کے پاس جایا کرتا تھا اور جا کے ان سے پوچھا کرتا تھا کہ انکل یہ جو صورتحال پاکستان کی ہے آگے کیا ہوگا، ہم تو غلامی کر رہے ہیں۔ میں بہت مایوسی کا شکار تھا جو عالم آج آپ لوگوں کا اور ہمارا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا، مورخ یہ لکھتا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے روس کو شکست دی۔ میں نے کہا انکل وہ بات درست ہے، آگے کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے بیٹا میں رہوں یا نہ رہوں لیکن گواہ رہنا، مورخ یہ لکھنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی، اور انشاءاللہ یہ کام ہم کریں گے۔ آج یہ اعلان کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب تعلیم کے نام پہ ہمیں کسی دوسرے ملک سے فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ فنڈنگ آتی ہے تو آپ کی کتابوں سے غازی علم الدین شہید کے ٹاپک کو نکال دیا جاتا ہے، جب وہ فنڈنگ آتی ہے تو آپ کی کتابوں سے خلفائے راشدین اور اہل بیت کرام علیہ السلام کے ٹاپکس کو نکال دیا جاتا ہے، جب وہ فنڈنگ آتی ہے تو پھر کتابوں سے غیرت نکال دی جاتی ہے، پھر بتایا جاتا ہے کہ قوم کی بیٹی رابعہ بصری نہیں ہے، قوم کی بیٹی تو سنڈریلا ہے جو بھاگ گئی شہزادے کے ساتھ۔ کیا بنانا چاہتے ہو قوم کی بیٹی کو؟ جب میڈیا پہ بار بار ڈرامہ دکھا کے قندیل بلوچ کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، دوسری طرف میڈیا پہ بار بار یہ پنڈی کھیب ہے، یہاں پر 12-14 دھماکے ہو جائیں میڈیا کو پہنچتے ہوئے نا 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، اسی طرح لائیو کوریج کے لیے وہ 6 گھنٹے دور پنڈی سے سوات کے نکڑ میں کسی کو گولی لگ جاتی ہے اور میڈیا اس سے گولی لگنے سے پہلے کوریج کو موجود ہوتا ہے۔ کیا ڈرامہ رچانا چاہتے ہو جو کتاب میں جا کے لکھتی ہے کہ داڑھی والے کو دیکھ کے معاذ اللہ مجھے فرعون یاد آ جاتا ہے؟ ایسے لوگوں کو تم لوگ ہم پہ مسلط کر رہے ہو، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ دوستان ذی وقار، آج اس قوم کی غیرت کو جھنڈوڑنے کی ضرورت ہے، آج اس قوم کی اس عزت کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے جس عزت کی خاطر، جس غیرت کی خاطر ان لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا گیا تھا، اس کے بعد جا کے یہ وطن عزیز ہمارے وجود میں آیا تھا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کی تعلیمات کو کوئی اور جا کے ہینڈل کر چکا، اڈاپٹ کر چکا، اور آپ مسلمانوں تم ابن الوقت بن گئے، تمہاری تعلیمات کوئی اور فالو کرنے لگ گیا۔ جب گلف وار ہوئی تو اسرائیل کی جنگ ہوئی تمام مسلمان ریاستوں کے خلاف،
عرب اسٹیٹس کے خلاف. شاہ جی وہاں پر جارڈن، ایجپٹ اور آس پاس کے ملکوں کی ساری ایئر فورس کو تباہ کر دیا گیا. اسرائیل کی پرائم منسٹر گولڈا مائر سے پوچھا گیا نیو یارک ٹائمز کے نمائندے کی جانب سے کہ جناب آپ نے سارا کچھ بیچ دیا، امریکہ سے اسلحہ خرید لیا، اتنا بڑا رسک لیا آپ نے، اتنا بڑا سمجھوتا کر لیا آپ نے، یہ درس کہاں سے ملا آپ کو؟ وہ جواب دیتی ہے مجھے یہ درس مسلمانوں کے نبی حضرت محمد علیہ السلام سے ملا. پہلے بات مکمل ہونے دیں. اس نے کہا کیسے؟ آپ یہودی ہیں، مسلمانوں کو شکست دی، درس رسول اللہ سے ملا، کیسے ملا؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ معاشی استحصال ہے، ہم نہیں کشمیر جا سکتے، ہم نے چوڑیاں پہننی ہیں، ان لوگوں کے لیے جواب وہ یہودی دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ درس رسول اللہ سے ایسے ملا کہ جب آپ نے ظاہری طور پہ جہان سے پردہ فرمایا تو گھر میں چراغ جلانے کو تیل موجود نہیں تھا، کچھ چیزیں گروی رکھوا کے وہ تیل منگوایا گیا اور چراغ جلایا گیا تھا. گھر میں چراغ جلانے کو تیل موجود نہیں تھا لیکن گھر کی دیوار پہ 9 تلواریں لٹک رہی تھی. مجھے یہ سبق ملا کہ مسلمان کے گھر میں بھوک پیاس کا عالم ہو سکتا ہے لیکن وہ غیرت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا.